بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا اگلا ٹاپک ہے کہ ہم نیٹ ورک کیوں بناتے ہیں. دیکھیں، کمپیوٹر نیٹ ورک سے پہلے کیا ہوتا تھا. اگر آپ نے کسی کو میل بھیجنی ہے تو آپ کیا کرتے تھے، آپ وہ ہاتھ سے لکھتے تھے یا آپ ٹائپ کرتے تھے ٹائپ رائٹر سے. پھر آپ اس کو یا تو وہ بندہ لے کے جاتا تھا تو یا آپ اس طرح کبوتر کی منتیں کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بندہ جو ہے وہ گھوڑے پر جاتا تھا، پیدل جاتا تھا. ڈاکیہ جو ہوتا تھا وہ سائیکل، موٹر سائیکل اور اس پہ جا کے میل ڈیلیور کرتا تھا، جیسے اب بھی کوریئر والے کر رہے ہیں. گاڑیاں یوز کرتے ہیں، موٹر سائیکل یوز کرتے ہیں، یا بائی ڈاگ جایا کرتے تھے. بائی ڈاگ میں بھی ہوتا تھا کہ وہ ٹرین یا کار کے ذریعے وہ ڈاگ موو کرتی تھی اور جاتی تھی. اب اس میں بہت سارے ایشوز آ سکتے تھے. پہلا یہ کہ خط راستے میں چینج ہو سکتا تھا. کوئی بھی بندہ، مطلب سیکیورٹی ایشو تو بہرحال تھا ہی تھا. دوسرا تھا ٹائم لیپس. اس میں بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا تھا. آئی اسٹل ریممبر کہ میرے والد امریکہ ہوتے تھے، ان کا خط امریکہ سے پاکستان آنے میں 28 دن لگا کرتے تھے، اور ایکسپریس میل پہ ڈبل اگر آپ پیسے دیں تو 14 دن لگا کرتے تھے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ سرپرائز تھا جب مطلب ایئر میل سے 14 دن لگتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا جب 3 دن کا انہوں نے شروع کیا، اور اب بھی 3 دن سے 7 دن میں کوریئر پہنچتا ہے. جبکہ ای میل جو ہے وہ الیکٹرانک میل، وہ آنکھ پلک جھپکنے کی دیر میں دوسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے. اس میں سیکیورٹی زیادہ ہے. اگر درمیان میں ہیکرز نہ بیٹھے ہوں، اگر وہ آپ کی سیشن کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو وہ ای میل میں چینجز کر سکتا ہے، جس کے اوپر ہم ہیکنگ کے ٹاپک پہ بات کریں گے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہم اس لیے ڈیزائن کرتے ہیں کہ یہ فاسٹر ہوتے ہیں، مور ایفیشینٹ موڈ آف کمیونیکیشن ہے. جس طرح ویڈیو کانفرنسنگ آپ دیکھیں کہ اگر پرو کرونا میں جائیں تو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز سب ٹریڈیشنل سٹائل میں چل رہی تھیں. لوگ یونیورسٹی میں جا کر کلاسز اٹینڈ کرتے تھے. although دنیا میں اس وقت بھی ورچوئل کیمپسز تھے، ورچوئل اسٹڈیز ہو رہی تھیں، لیکن پاکستان اور یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں نہیں تھیں. لیکن اب کرونا نے دنیا چینج کر دی. آپ گھر بیٹھے لیکچرز، اب ہمارے کلاس 1-2 کے بچے جو ہیں وہ بھی آن لائن لیکچرز اٹینڈ کر رہے ہیں. سو دس از ون موڈ. آپ کی دیکھیں ٹریولنگ بچ رہی ہے، آپ کے بچے جو ہیں ان کا وہ یونیفارم اور وہ سارا بچ رہا ہے، وہ رسک بچ رہا ہے کہ وہاں جائیں گے کوئی بیماری نہ لے کے آ جائیں. دیکھیں، جب میں پاکستان آرمی میں ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ پاس آؤٹ ہوا تو ہماری سیلریز بینک میں آتی تھی. میری پوسٹنگ تھی جڑی کس. اب میری پہلی پوسٹنگ جھڑی کس تھی، میں نے وہاں بینک اکاؤنٹ کھلوایا اور میری پوسٹنگ کھاریاں ہو گئی. میرے لیے سیلری ودرا کرنا ایک بہت بڑا ایشو تھا. مجھے دوبارہ جا کے اپنا بینک اکاؤنٹ ایک نیا اکاؤنٹ کھلوانا پڑا. پھر گورنمنٹ کو لکھا، پھر وہ میری سیلری ٹرانسفر ہوئی. اٹ ٹوک 3 months. مجھے دوسری تنخواہ اپنی، کیونکہ پہلے مہینے جب میں جوائن کیا پہلی تنخواہ لی اور دوسری سیلری کے وقت ہم کھاریاں موو کر گئے تھے، تو مجھے 3 مہینے بعد میری سیکنڈ سیلری ملی. وجہ کہ جی بینک کمیونیکیشن. جبکہ اب آن لائن بینکنگ کی وجہ سے آپ کہیں بیٹھ کر بھی پوری دنیا میں آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت فزیکلی بینک جانا پڑتا تھا، آپ چیک پہ سائن کرتے تھے. اگر آپ کسی اور کو چیک دیتے تھے تو وہ بھی اپنے بینک میں جا کے چیک جمع کرواتا تھا. اب وہ نہیں ہے. آن لائن بینکنگ کا فائدہ کیا ہوا کہ آپ گھر بیٹھے بغیر چیک دیے کسی کو بھی آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سیکنڈلی، ATM دنیا کا سب سے بڑا کمپیوٹر نیٹ ورک ہے. آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، کہیں سے بھی کسی بھی ATM مشین پہ جائیے اور اپنے پیسے ودرا کر لیجئے. یہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کا سب سے بڑا فائدہ. کمپیوٹر نیٹ ورک کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ گنتے چلے جائیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں، آپ اب گھر کی سیکیورٹی کے لیے گارڈز پہلے بہت زیادہ رکھنے پڑتے تھے. اب آپ کے پاس اگر گارڈز ویجیلنس کے لیے واچ مینس نہیں ہیں تو اب ان کی جگہ آپ کیمراز کے ذریعے آپ واچ آؤٹ کر سکتے ہیں. جبکہ اب پوری گلی میں اگر 2 کیمرے لگا دیں تو وہ ایک سائڈ کو بھی دیکھ رہا ہوگا، دوسری سائڈ کو بھی دیکھ رہا ہوگا. بجلی کی جانے کی وجہ سے تو آپ بیٹریز لگا لیں، آپ UPS لگا لیں. دیر از سولوشن آف ایوری تھنگ. ہاں، لیکن یہ تمام فیسلٹیز ایفیشینس کی وجہ سے ہماری زندگی رسک پر بھی گئی، بیکاز ہیکرز جو ہیں وہ ان سب چیزوں کا مس یوز کرتے ہیں، جو ہم ایتھیکل ہیکنگ کے جب ٹاپکس پہ آئیں گے تو وہ ڈسکس کریں گے. فی الحال میں اس کے ڈیمیرٹس ڈسکس نہیں کروں گا یہاں پر. ویل بی ڈسکسنگ آؤٹ دی میرٹس.
ہم اپنی بیک اپ اور ریکوری آپشن بہت اچھا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ پیپر جل جاتا تھا تو ریکور نہیں ہوتا تھا. اب ڈیٹا ڈیلیٹ بھی ہو جائے تو ریکور ہو جاتا ہے, یعنی ریڈنسی جو ہے وہ 100% ہے. اور ڈیفینیٹلی پیپرز بچے, کافی کاسٹ سیونگ ہوتا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ہم بناتے ہی اس لیے ہیں کہ اس سے ہماری بچت ہو. جس طرح ای اسکولنگ شروع ہو چکی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ پیپر پرنٹنگ کاسٹ اور یہ سب کچھ جو ہے اٹس آل از سیونگ. دیکھیے میرے خیال میں کمپیوٹر نیٹ ورک نے ہماری جن زندگیوں پہ امپیکٹ کیا ہے وہ میں پہلے ہی آپ کو سمجھا چکا ہوں. ٹریفک سگنلز کو دیکھ لیجئے, وہ کمپیوٹر آپریٹڈ ہوتے ہیں. ٹریفک کو, میرا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوں تو رش بنتا ہے, لائنیں بنتی ہیں, جبکہ اگر ٹریفک سگنل صحیح چل رہے ہوں تو وہ زیادہ بہتر چلتا ہے. پھر میں آپ کو مثالیں دے چکا ہوں آن لائن بینکنگ کی, آن لائن کلاسز کی, اے ٹی ایم کی. دیکھیں ایک جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا وہ تھا آئی ایم, یعنی انسٹنٹ میسیجنگ. یہ ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہے بٹوین 2 اور مور گروپس. اس میں لوگ جو ہیں وہ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں, فوراً ہی وہ ریسیو ہو جاتی ہے. آپ وائس جو ہے اس پہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ آئی ایم میں آتا ہے. سیکنڈ ہے وکیز, بلاگس, ویب بلاگس جو ہیں ان میں لوگ صفحے کریٹ کرتے ہیں اور اس پہ لکھتے ہیں. پوڈ کاسٹنگ یہ ہوتی ہے جو ایسی فائلز رکھتی ہیں جو ڈاؤن لوڈیبل ہوں اور ایسے ٹولز دیتے ہیں جن سے وہ لوگ کمیونیکیٹ کریں. آن لائن گیمز ہیں, آن لائن انٹرٹینمنٹ ہے, آن لائن ٹریولز ہیں, آن لائن وزٹس ہیں. یہ سب کچھ جو ہے اس نے ہماری زندگیوں پہ بہت زبردست امپیکٹس ڈالے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ مجھے اپنے وائس نوٹ کے ذریعے یا ان رائٹنگ میری ای میل پہ مجھے جواب دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورک نے ہماری زندگیوں پہ کیسے اثرات ڈالے. پہلا کہ ہماری ذاتی زندگی پر ڈالے ہیں. سیکنڈ, ہماری پروفیشنل لائف جو ہیں ان میں کیا تبدیلی آئی کمپیوٹر نیٹ ورک کی وجہ سے. پھر ایسے کون سے کام ہیں جو کمپیوٹر نیٹ ورک اور انٹرنیٹ نے ہمیں زیادہ ایفیشینٹلی گھر بیٹھے مکمل کرنے کے لیے بااختیار کیا ہے. اور اگر تیسرا میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے, اگر آج ہماری زندگیوں سے نیٹ ورک اور کمپیوٹر انٹرنیٹ غائب ہو جائے تو ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا. میں انتظار کروں گا آپ کے جوابات کا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویسچن ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. پلیز ڈو ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو کانٹیکٹ می آن مائی ای میل sharjeel@ehacking.pk. تھینک یو.